الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. محترم سامعین، معزز بھائیوں اور دوستو، آج کی مجلس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 سے ہوگا. ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول تم میں بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو آپ پر ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور آپ کی اصلاح کرتا ہے، آپ کو پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور آپ کو ایسے امور بھی سکھاتا ہے جن کا آپ کو علم نہیں ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سو آپ میرا ذکر کریں، میں آپ کا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کریں اور میرے ساتھ کفر نہ کریں یا انکار نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان، نماز اور صبر سے استعانت حاصل کریں، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن آپ شعور نہیں رکھتے. آج جن آیات سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا ان کا گزشتہ آیات سے بہت گہرا تعلق ہے. ان میں اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا جو آپ میں سے ہی تھا. یہ جو لفظ ہے کما ارسلنا، لفظ کما سے جب جملے کا آغاز ہو اس اسلوب سے لگتا ہے کہ اس کا تعلق کسی پچھلی آیت یا کسی جملے کے ساتھ. حتیٰ کہ ہماری زبان میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ جیسا کہ، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جیسا کہ جو ہم کہے ہیں اس کا تعلق کسی پچھلی گفتگو کے ساتھ ہے. پچھلا جو حوالہ دیا گیا، جو نسبت دی گئی، اس کا تعلق ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف جیسا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا جو آپ میں سے تھا. اس سے پہلے والی آیت میں یہ جو اللہ نے ذکر کیا تھا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، قبلے کو تبدیل کر کے جو میں نے آپ کو نعمت عطا کی ہے اور آپ کو ایک منصب سونپا ہے، یہ کوئی پہلی نعمت نہیں ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا، یہ اسی طرح کی نعمت ہے جس طرح ہم نے ایک رسول کو آپ کی جانب بھیجا ہے. معلوم یہ ہوا کہ قبلے کی تبدیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے
کے سلسلے کی ایک کڑی تھی، اللہ کے نبی کا آنا اور ان کے زندگی کے مختلف اہداف کا ایک یہ حصہ تھا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے نبی آپ کی طرف بھیجے، اسی طرح ہم نے نبوت اور رسالت کے بعد آپ کو بنو اسرائیل کے بعد یہ منصب، عالم کی قیادت کا منصب آپ کو دیا، یہ بھی اسی نعمت کی طرح ایک نعمت ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے ایک رسول بھیجا، منکم جو آپ میں سے تھا۔ لفظ منکم یہ کوئی اضافی لفظ نہیں ہے، اور قرآن میں متعدد مقامات پر لفظ منکم آیا ہے جہاں رسول کا ذکر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ایسا رسول بھیجا، منکم ایک معنی یہ ہے کہ وہ آپ کی جنس میں سے تھا، وہ بھی آپ کی طرح کا انسان تھا۔ منکم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی اجنبی انسان نہیں تھا، آپ کے معاشرے کا انسان تھا، اور صرف یہ نہیں، آپ کے معاشرے کا سب سے راست باز اور سب سے دانا شخص، سب سے امانت دار شخص تھا، جس کے اخلاق اور جس کے کردار کی شہرت آپ کے معاشرے میں موجود تھی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے آپ میں سے ایک شخص کو بھیجا ہے۔ اگر آپ میں سے نہ ہوتا تو شاید آپ اس پر ایمان نہ لاتے، جس کا ماضی مجہول ہوتا۔ ہم نے ایسا شخص بھیجا کہ جس کا ماضی، جس کا اخلاق اور کردار روشن کی طرح آپ کے ہاں واضح تھا، جس کو آپ نبوت سے قبل صادق کا لقب دیتے تھے، جس کو امین کہتے تھے، اور جس کے اخلاق اور کردار کی معاشرے میں مثال دی جاتی تھی، ہم نے اس کو اپنا نمائندہ اور نبی بنا کے آپ کی جانب بھیجا۔ یہ دوسرے اعتبار سے مخاطبین پر اللہ نے حجت قائم کی ہے کہ ہم نے کوئی اجنبی نہیں بھیجا کہ جس کی بات کی تصدیق میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، جس کی بات کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں، یا جس کا ماضی کوئی متنازع ہو کہ آپ تردد کر رہے ہیں اس کی دعوت کو قبول کرنے میں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، آپ کا وہ آپ میں سے تھا، آپ کے قبیلے اور کنبے میں سے تھا، آپ کا قریبی تھا اور آپ کے معاشرے کا حصہ تھا۔ یتلو علیکم آیاتنا، آگے چلنے سے پہلے یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ دعوت کے میدان میں جس قدر معاشرے کا آدمی مؤثر ہو سکتا ہے، باہر کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص مبلغ یا عالم دین اسی معاشرے کا ہو جس کی حیثیت اور جس کی شخصیت سے معاشرہ واقف ہو، تو اس کی گفتگو میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے محنت کریں اور اپنی اولادوں کو اور اپنے اقارب اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو آگے کریں تاکہ وہ دین سیکھ کر اصلاح کا کام کریں۔ کتنے شہر ایسے ہیں، کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی مقامی مبلغ نہیں ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے۔ علماء، ائمہ اور خطباء کو باہر سے امپورٹ کر کے لایا جاتا ہے۔ بلکہ افسوس کی بات ہے کہ ایسی مساجد کہ جن میں سینکڑوں نمازی ہوتے ہیں، امام صاحب نہ آئیں تو اس دن مسجد میں جماعت بھی نہیں ہوتی، ان کے علاوہ کوئی قرآن پڑھا نہیں ہوتا۔ تو اس آیت میں اشارہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ میں سب سے زیادہ تاثیر اس شخص کی ہے جو مقامی آدمی ہے، اس کا وزن رہتا ہے، باہر کے آدمی کا وہ وزن نہیں رہتا۔ ایک تو شخصیت کے اعتبار سے، دوسرا گفتگو میں تاثیر کے اعتبار سے بعض اوقات باہر کا آدمی اس کی زبان مختلف ہوتی ہے، اور جو شخص جتنا مقامی زبان میں گفتگو کرے گا اس کی تاثیر زیادہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِمْ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے ہر وہ رسول جس کو بھیجا اسی زبان سے بھیجا جو اس کے قوم کی زبان ہے۔ تو رسولاً منہم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مبلغ
مقامی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی شخص مقامی ہے تو اس کو اپنے علاقے میں دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ کندھے پر بوری بستر اٹھا کر دوسری جگہوں کا سفر کرنا، دوسرے مقامات پر جانا، یہ حکمت سے ہرگز قریب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسا ہوا کہ دعوت کے لیے لوگوں کو باہر بھیجتے تھے۔ ہاں گئے ہیں، مصعب ابن عمیر کو بھیجا، معاذ ابن جبل کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا، ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، یہ مثالیں موجود ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کر اسلام قبول کرتا، اللہ کے نبی اس کو اسی کی قوم کی طرف واپس لوٹا دیتے کہ جاؤ اپنی قوم میں دعوت کا کام کرو۔ تو رسولا منکم اس بات کا اشارہ ہے کہ اپنے معاشرے میں وہی شخص کام کرے جو اس معاشرے کا ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، آیت کے اس حصے میں ایک داعی کے سلیبس کا ذکر ہے، دعوت کے منہج کا ذکر ہے کہ ہم نے دعوت کس طرف دینا ہے، کس چیز کی دعوت دینا ہے، اور دعوت کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ آج معاشروں میں بہت سارے مبلغین ہیں، دعوت دینے والے لوگ ہیں، لیکن وہ منہج نبوی سے دور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اللہ نے بتائی ہے کہ دعوت کیسے دیتے تھے، سب سے پہلی بات یہ ہے یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری نشانیوں کو پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے۔ اور ان آیات سے کیا مراد ہے؟ یہ آیات بھی مراد ہے قرآن کریم، اور اللہ کے نبی کے دوسرے معجزے بھی ان سے مراد ہیں۔ آیات سے مراد دونوں ہیں، وہ قرآن کی آیات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزات لے کر آئے ان سے بھی، وہ بھی ان سے مراد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے معاشرے میں اصلاح کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتنا، ہماری آیتوں کو یعنی قرآن کو یا دوسری نشانیوں کو ان کی وضاحت کرتے تھے، ان کو پڑھتے تھے۔ لفظ تلاوت سے مراد یہ ہے کہ پڑھنا، جس کو اردو زبان میں ہم کہتے ہیں پڑھنا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم ایک مبلغ اور ایک داعی کا سب سے بنیادی نقطہ ہے، یہ ہماری دعوت کا محور ہے، اور قرآن کی طرف دعوت دینا یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جاہدہم بہی، ان کے ساتھ جہاد کیجئے۔ کس چیز کے ساتھ؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اس کتاب کے ساتھ جہاد کیجئے۔ یہ کتاب پڑھ کے ان کو سمجھا کے ان پر حجت قائم کیجئے ان کی ہدایت کے لیے۔ تو یتلو علیہم آیاتنا، ایک داعی اور مبلغ کی دعوت کا محور اللہ کی کتاب ہے، اور کتاب کی طرف دعوت دینے کا آغاز یتلو علیہم، قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا۔ اسی لیے سب سے بہترین شخص جو اللہ کے ہاں ہے وہ کتاب کو پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہے۔ ہماری دعوت کا محور اللہ کی کتاب ہونی چاہیے۔ تعجب ہے آج کچھ لوگوں کی دعوت پر کہ قرآن کے علاوہ سب کتابیں ان کی دعوت میں شامل ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں زبان سے کہتے ہیں کہ قرآن کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، برکت حاصل کرنے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن بغل میں دوسری کتابیں لے کر چلتے ہیں دعوت کے میدان میں۔ یہ ہمارا لٹریچر ہے؟ یہ نہیں۔ اللہ کے نبی کا جو انداز تھا یتلو علیہم آیاتنا، وہ اللہ کی اس کتاب کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سکھاتے تھے، قرآن سے آغاز کرتے تھے۔ ہمارا آغاز بھی قرآن سے ہے، ہمارا انتہا بھی قرآن پر ہوتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا، معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو سکھانا اور سیکھنا سب سے بنیادی بات ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور آپ کا تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا دوسرا وظیفہ اور دوسرا عمل کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم کے بعد، قرآن کے پڑھنے کے بعد اخلاق اور کردار کی اصلاح کرنا۔ اور اخلاق اور کردار کی اصلاح کس چیز کے ساتھ ہوتی ہے؟ قرآن کی ترتیب یہ کہتی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہی تزکیہ ہوتا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا،
آپ پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے وَيُزَكِّيكُمْ، اور آپ کا تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جو بری عادات ہیں، جو غلط کردار ہیں، ان کی اصلاح کرتا ہے۔ کس طرح کی اصلاح کرتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سے۔ تزکیہ نفس یہ بڑی معروف اصطلاح ہے، نفس کا تزکیہ کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی ذات کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو اور ایک اس کا باطنی پہلو۔ جب تک باطنی پہلو کا تزکیہ نہ ہو، باطنی طور پر انسان کی اصلاح نہ ہو، اس وقت تک ظاہری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے اخلاق اور کردار کی اصلاح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے اپنے اپنے طریقے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، خاص قسم کے وظیفے بنا رکھے ہیں کہ اتنا وظیفہ اتنی بار پڑھیں گے تو نفس پاک ہو جائے گا۔ نفس کو کچلنے کے لیے، نفس کو مارنے کے لیے جنگلوں میں جاتے ہیں، صحرا میں جاتے ہیں، اور اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، ترک دنیا کرتے ہیں نفس کے تزکیہ کے۔ نفس کے تزکیہ کا منہج دین نے ہمیں دیا ہے۔ تزکیہ نفس کی بنیاد قرآن ہے۔ جس کا نفس قرآن سے پاک نہیں ہوتا، اس کا نفس صحرا میں، اندھیرے میں یا ترک دنیا کر کے نفس پاک نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کو چھوڑنا، خاندان کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، اس سے نفس پاک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آنے کے بعد کبھی گھر والوں کو چھوڑ کر کبھی نہیں گئے، کہیں نہیں گئے۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی غار حرا میں جاتے تھے، خلوت کی زندگی گزارتے تھے۔ نبی غار حرا میں نبوت کے بعد نہیں گئے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کے نازل ہونے کے بعد غار حرا میں نہیں گئے۔ ہمارے لیے نبی کی وہ زندگی نمونہ ہے جو اقرا کے نزول کے بعد کی زندگی ہے۔ ترک دنیا تزکیہ نفس کا سبب نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی اسراء اور معراج پر بھی گئے تھے، وہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے، وہ بلائے گئے تھے۔ اسی لیے اللہ اسراء کے شروع میں فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا۔ رب لے کر گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے دنیا کو ترک نہیں کیا، اپنے معاشرے میں رہ کر اصلاح کی، اپنی ذات کی بھی اور اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تزکیہ نفس کی یہ ہے، قرآن کی بنیاد پر، قرآن کی تعلیم اور تعلم کی بنیاد پر اپنے نفس کو پاک کرو۔ لہٰذا جو شخص تزکیہ نفس کے لیے دوسرے طریقوں پر انحصار کرتا ہے وہ گمراہی ہے، وہ نبی کا راستہ نہیں، وہ صحابہ کا راستہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی، مدینہ کے لوگوں کی، عرب کی اصلاح کیسے کی؟ یتلو علیکم آیاتنا، قرآن کی تلاوت کے بنیاد پر ان کا تزکیہ کیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ہمارے نبی جو آپ کی طرف بھیجے ہیں، یعلمکم الکتاب، آپ کو کتاب سکھاتے ہیں۔ کون سی کتاب؟ یہ کتاب جو ان پر نازل ہوئی ہے، یعلمکم الکتاب۔ اور یعلمکم میں دو چیزیں شامل ہیں، اس کتاب کے الفاظ بھی شامل ہیں اور الفاظ کے معانی اور مفاہیم بھی شامل ہیں۔ اور الفاظ کے لیے پہلے لفظ آیا ہے یتلو علیکم، پڑھتے تھے، پھر اس کو سکھاتے تھے۔ صرف پڑھنا کافی نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ یا ہمارے ملک قرآن کے حفاظ سے بھرے پڑے ہیں، اور بہت بڑی شان اور شرف کی بات ہے قرآن کا حفظ کرنا، اچھی بات ہے، لیکن اگلا قدم بھی اٹھانا چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتی، یہ جو یتلو علیکم آیاتنا والا مرحلہ ٹھیک ہے، لیکن آگے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کو سیکھنا بھی چاہیے۔ صرف قرآن کو زبانی یاد کر لینا، یہی سبب ہے کہ قرآن اپنا اثر نہیں دکھاتا، نہ افراد میں دکھاتا ہے، نہ جماعات میں دکھاتا ہے، نہ انفرادی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، نہ اجتماعی میں، اس لیے کہ ہم یتلو علیکم آیاتنا تک محدود ہیں۔ قرآن سے برکت کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، لیکن وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آگے بڑھیے، الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی بھی سیکھیے، تاکہ قرآن اپنا اثر دکھائے
آپ کی ذات میں اور آپ کی اجتماعیت میں۔ تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھ کر سکھاتے تھے اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے، معانی اور مفاہیم کی تشریح بھی کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بنیادی کام تھے۔ پہلا کام تھا قرآن کی دعوت کو عوام تک پہنچانا اور اس دعوت کو سمجھانا۔ اسی لیے اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو، اور آپ کا کیا کام ہے کہ اس کو ان تک پہنچائیے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، صرف عبارت نہیں، اس عبارت کا مفہوم سمجھانا بھی آپ کا کام ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کوئی یہ نہ سمجھے کہ جڑی بوٹیاں مراد ہیں، اس سے جسمانی علاج مراد نہیں ہے، جیسے ہمارے آج کل معروف ہے فلاں حکیم ہے۔ اس سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی کے اقوال ہیں، ان کے اعمال اور اللہ کے نبی کی تقریرات اس سے مراد ہیں۔ اس سے مراد قرآن کی وضاحت ہے۔ یعلمکم کے نتیجے میں جو مواد ہمارے سامنے آیا وہ نبی کا قول ہے، نبی کا فعل اور نبی کی تقریر ہے۔ اللہ کے نبی جو کچھ کہتے تھے دین کے معاملے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ عمل کی صورت میں ہو، قول یا تقریر کی صورت میں ہو۔ اس اعتبار سے حدیث رسول کا پڑھنا اور پڑھانا دوسری اعتبار سے یہ بھی قرآن کا پڑھنا ہے۔ پھر سے دہراتا ہوں، حدیث رسول کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ اس کا حصہ ہے۔ کیسے اس کا حصہ ہے؟ اس کی وضاحت ہے، اس کی عملی صورت ہے اور اس کی قولی وضاحت ہے۔ حدیث اور قرآن لازم اور ملزوم ہیں، کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر بھی کتاب و حکمت کو الگ اللہ نے ایک ساتھ میں ذکر کیا۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں امہات المومنین کو مخاطب کر کے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اے نبی کی بیویوں جو آپ کے گھر میں آیات نازل ہوتی ہیں، وَاذْكُرْنَ، ان کو یاد کریں، ان کو پڑھیں۔ آپ کے گھر میں جو آیتیں نازل کی جاتی ہیں، وَالْحِكْمَةِ، جو حکمت نازل کی جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حدیث رسول بھی وہی ہے۔ حدیث رسول جو اللہ کے نبی اس قرآن کی وضاحت کرتے تھے اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی جانب سے وحی آتی تھی۔ اسی لیے امہات المومنین کو کہا گیا کہ کتاب کو بھی پڑھیے، آیات کو بھی پڑھیے اور حکمت کو بھی یاد کریں، اس کا بھی مذاکرہ کریں، اس کی بھی تعلیم دے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ آج کچھ مسلمان ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کا کلام ہی کافی ہے۔ کلمۃ حق اُرید بہا الباطل، یہ ایسا ایک سچ ہے کہ جس سے مراد باطل لیا جاتا ہے۔ بظاہر بہت خوبصورت کلمہ ہے کہ اللہ کے کلام ہمارے لیے کافی ہے، لیکن وہ اس جملے کے ذریعے سے اسلام کا انہدام چاہتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ حدیث پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، قرآن پر بھروسہ ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنے کا ذمہ لیا ہے، لیکن حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اللہ نے صرف کلام کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس کی تفسیر اور وضاحت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ اگر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا لیکن اس کی وضاحت کا ذمہ نہیں لیا، تو اس کلام سے براہ راست بعض اوقات کچھ معاملات ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی نے جو اس کی وضاحت کی ہے اس کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کتاب و حکمت آپس میں لازم ملزوم ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور نبی آپ کو وہ بھی سکھاتے ہیں جو آپ نہیں جانتے، اس لیے کہ عرب اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے امی قوم تھے، ان پڑھ تھے۔ ان میں سے انگلیوں پہ گنے چنے لوگ ایسے تھے جو لکھ سکتے تھے یا پڑھ سکتے تھے، اکثر لوگ جاہل تھے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو آپ نہیں جانتے تھے دین و دنیا کے حوالے سے ہم نے یا نبی نے آپ کو سکھایا۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے
کہ ایسی باتیں جو غیب کی باتیں ہیں، جو ما فوق الفطرت معاملات ہیں، وہ بھی اللہ نے آپ کو بتائے۔ لوگ یہ نہیں جانتے تھے ہم کیسے دنیا میں آئے، ہم کیسے پیدا ہوئے، انسان کی پیدائش کا آغاز کیسے ہوا، قرآن نے بتایا۔ اور انسان اپنی وفات کے بعد کہاں جائے گا، برزخ کی زندگی، محشر کی زندگی، جنت اور جہنم کا، یہ تمام معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ جو پیچھے نعمت ذکر ہوئی ہے، اس نعمت کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو یہ نعمت دی کہ آپ کی طرف نبی بھیجا جو آیات پڑھ کے آپ کو سناتا ہے، جو آپ کا تزکیہ کرتا ہے، آپ کے اخلاق اور کردار کی اصلاح کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، ایک نعمت ہم نے آپ کو دی ہے۔ اس کے جواب میں آپ سے کیا مطلوب ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس آپ میرا ذکر کریں، ہم آپ کا ذکر کریں گے۔ بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ میرا ذکر کریں، میں آپ کا ذکر۔ اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس ذکر سے مراد ایک تو ظاہری ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی شان بیان کرنا، اور اللہ کا سب سے ذکر کی عظیم قسم یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرنا۔ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل ہوئی کی ہے، جس کا گزشتہ آیت میں ذکر آیا ہے، فَاذْكُرُونِی، ہم نے آپ پر نازل کر دی، نبی نے آپ کو سکھا دی، سو آپ اس کتاب کے ذریعے سے میرا ذکر کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں بھی آپ کو یاد کروں گا۔ ذکر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کتاب تو ہم نے آپ کو دے دی، اس کتاب پر عمل کریں۔ فاذکرونی، عمل کے ذریعے مجھے یاد رکھیں۔ کتاب ہم نے پڑھنے کے لیے نہیں دی، عمل کے لیے دی ہے، لہٰذا اس کتاب پر عمل کریں۔ اذکرکم، ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے۔ اور اللہ کا یاد رکھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جب آپ عمل کریں گے ہم اس کا اجر آپ کو دیں گے۔ یہ ہے اذکرکم سے مراد۔ اور ظاہری ذکر بھی مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جس شخص نے، میرے بندے نے خلوت میں میرا ذکر کیا، میں بھی خلوت میں ذکر کرتا ہوں۔ من ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، کہ جس نے کسی مجمع میں یا کسی مجلس میں ذکر کیا، میں بھی اس کو اپنی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور رب کی مجلس کون سی ہے؟ ملأ الاعلیٰ۔ اگر کوئی شخص اللہ کو خلوت میں یاد کرتا ہے، اللہ بھی خلوت میں اس کو یاد کرتے ہیں، اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، اجر و ثواب دیتے ہیں، مغفرت کا تحفہ اس کو دیتے ہیں۔ اور جب انسان اجتماعیت میں ذکر کرتا ہے، اللہ اپنی مجلس میں ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا گروہ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یتدارسون، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اس مجلس کا ذکر اللہ اپنی مجلس میں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تصدیق کرتے ہوئے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری اس مجلس کا ذکر بھی اپنی مجلس میں کرتے ہوں گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ظن کے قریب ہوں، اس کے گمان کے قریب ہوں۔ رب سے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ کی توفیق سے اس مجلس میں صرف اس کتاب کو سیکھنے آتے ہیں، اللہ کے اس ذکر کو سیکھنے آتے ہیں۔ اور رب نے خود کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے مجلس میں جمع ہوتے ہیں، اللہ اپنے پاس ان کو ذکر کرتے ہیں، اور اس مجلس میں فرشتے آتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ ہماری مجلس میں فرشتے ہیں، یقین ہے۔ کیسے یقین ہے؟ ہمارے نبی نے کہہ دیا، اور ہم اپنے نبی کی نبوت پر ایمان لاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ رب کے گھر میں رب کے کلام کی تلاوت اور اس کی تشریح میں فرشتے آتے ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی انسان قرآن کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اپنے نفس میں ایک عجیب کیفیت محسوس کرتا ہے۔ وہ اس کلام کی تاثیر ہے، اس رحمت کی تاثیر ہے جو اللہ نازل کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تاثیر ہے جو کلام اللہ کو سننے آتے ہیں اور اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر کو سننے آتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، جو کتاب ہم نے بھیجی ہمارا ذکر اس کی بنیاد پر کرے، ہم آپ کو یاد رکھیں گے۔
اور عمل کیجیے، اس کی جزا ہم آپ کو دیں گے۔ واشکروا لی ولا تکفرون، جو نعمت ہم نے آپ کو دی ہے کتاب کی صورت میں، رسالت کی صورت میں، نبی کی صورت میں، واشکروا لی ولا تکفرون، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور کفر سے بچ کے رہے۔ گزشتہ آیات میں جو نعمت آئی ہے قبلے کی تبدیلی کی اور رسالت اور نبوت کی اور اس کتاب کے انزال کی، اس کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد رکھو اس نعمت کی بنیاد پر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو۔ شکر کی بہت بڑی نعمت ہے اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتی۔ کتنے بھائی ایسے ہیں کہ نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن منعم کو یاد نہیں کرتے۔ جو شخص نعمت کو عطا کرنے والی ذات کو یاد نہیں کرتا وہ شکر نہیں ادا نہیں کرتا۔ لفظ شکر سے مراد یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ کافی نہیں۔ شکر سے مراد 3 درجے ہیں۔ دل کے اندر تشکر کا احساس، زبان سے شکر ادا کرنا اور عمل سے شکر کرنا۔ قرآن کے اندر اشارہ ہے اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود عمل کر کے شکر کرو۔ زبان سے شکر نہیں ہوتا، عمل سے دکھاؤ کہ آپ کو منعم یاد ہے جس نے نعمت آپ کو عطا کی ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، عمل کے ذریعے سے شکر ادا کرنا وہ حقیقت میں شکر ہے۔ واشکروا لی ولا تکفرون، شکر کرو اور کفر سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جاری رکھیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا اور آخر میں آیت کا اختتام ہوا شکر پر۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں ذرا اسلوب بدل رہا ہے، ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ پہلے اللہ نے نعمت کا ذکر کیا، نبوت کی نعمت، رسالت کی نعمت، قبلے کی تبدیلی کے ساتھ ایک منصب عطا ہوا، اور جب منصب مل جاتا ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جب پرموشن ہو جاتی ہے تو پرموشن کے ساتھ فرائض بھی بڑھ جاتے ہیں، واجبات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ حقوق تو بڑھتے ہی ہیں، بینیفٹس تو بڑھ جاتے ہیں، لیکن کام بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو نعمت دی، نبی بھیجا، رسول بھیجا، قبلے کو تبدیل کر کے آپ کو امامت کا منصب دے دیا، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی، اس طرف اشارہ آ رہا ہے۔ اب جو کام آپ کو کرنے ہیں وہ مشقت والے کام ہیں۔ سیرت کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہونے والا ہے، اللہ پہلے سے ان کو تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو جو مشکلات آنے والی ہیں اعمال میں، جو اعمال آئندہ آنے والے ہیں، اس میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی۔ مشکلات میں، مصائب میں مدد کیسے لینی ہے؟ آپ نے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ آپ مدد حاصل کریں۔ اور اس کی وضاحت یہ ہے، قبلہ کب تبدیل ہوا؟ وضاحت کی تھی ہم نے، بھائیوں کو یاد ہوگا، ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری میں، رجب میں یا شعبان میں، اہل علم کا اختلاف ہے۔ اور قبلے کی تبدیلی کے تھوڑے عرصے بعد جہاد کا آغاز ہو گیا تھا۔ یہ نیا مرحلہ ہے۔ جو ہی آپ کو نیا منصب ملا، آپ کی ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا۔ اب پہلے والی دعوت نہیں، سری دعوت تھی، اس سے جاہری ہو گئی، پھر ہجرت ہوا، پھر اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کے ذریعے سے نیا صفحہ کھلا۔ اب ٹکراؤ کا زمانہ آنے والا ہے، لہذا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومنوں کو تیار کیا جا رہا ہے، ان کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ویکسینیشن کے ذریعے سے آپ کے امیون سسٹم کو جو ہے وہ اسٹرانگ کیا جا رہا ہے، اللہ نے یہاں پہلے سے اشارہ دے دیا، استعینوا بالصبر، آپ کو مشکلات آئیں گی، اس مشکلات کا حل کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کا دامن تھام کے رہنا ہے۔ اسی لیے سن 2 ہجری میں رمضان میں غزوہ بدر ہوا، صرف 2 مہینے کے بعد، قبلے کی تبدیلی کے 2 مہینے کے بعد عملی طور پر جہاد کا آغاز ہوا اور غزوہ بدر ہوا۔ اس لیے پہلے سے بتا دیا گیا
کہ اب معاملہ اس سے مختلف ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. لہٰذا دنیا کی مشکلات میں اگر آپ آسانی چاہتے ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر اور نماز ایک بہترین علاج ہے ہر قسم کی مشکل کے لیے. ہر مشکل کا حل یہی ہے، وہ اجتماعی مشکل آ جائے امت پر یا کسی کی انفرادی کوئی مشکل یا مصیبت ہے، اس میں سب سے بہترین جو حل ہے وہ صبر اور نماز ہے. اور صبر آپ جانتے ہیں، صبر کے نام سے ہی لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. صاد با اور را. اگر کوئی حکیم ہماری مجلس میں بیٹھا ہے تو حکیم جانتے ہیں کہ ایک بوٹی کا نام ہے مصبر. سنا ہے کسی نے نام؟ صاد کے ساتھ. مصبر اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت کڑوی ہوتی ہے. مصبر کا استعمال کرنا بہت مشکل ہے، وہ اسی سے بنا ہے. چونکہ صبر کرنا آسان نہیں، کہنے کو آسان ہے، صبر کی تلقین بھی آسان ہے، لیکن خود صبر کرنا نہایت مشکل ہے. انسان بڑا کمزور ہے. اور اگر کوئی شخص صبر کرنا شروع کر دے، جس طرح مصبر جو بوٹی ہے بہت ساری امراض کا علاج ہے، اس کو استعمال کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، لیکن جب آپ استعمال کر لیتے ہیں تو بیماری سے شفا ملتی ہے. صبر کرنا نہایت مشکل معاملہ ہے. جب آپ صبر کے عادی ہو جاتے ہیں تو صبر کے بعد کے جو مراحل ہیں اس میں معاملات حل ہو جاتے ہیں. صبر جو ہے یہ بہت کڑوا معاملہ ہے، اور انسان زندگی میں ہر وقت اس کو صبر کی ضرورت ہے. اسی لیے اہل علم صبر کے 3 درجات کو بیان کرتے ہیں. رب کی بندگی کرنے میں صبر کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ جو مجلس میں بیٹھے ہیں آسانی سے نہیں بیٹھے، بہت صبر کی ضرورت ہے. بازار میں چاہے گھنٹوں بیٹھ لیں، صبر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن رب کے گھر میں بیٹھنا، رب کے کلام کو سننا، اس میں صبر کی ضرورت. حقیقت ہے یہ بات. 101 کام یاد دلاتا ہے شیطان آپ کو. صبر کے بغیر بندگی نہیں ہوتی. نماز کے لیے جب آپ آتے ہیں آسانی سے نہیں آتے. کوئی بھی کام ہے، رب کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا آسان نہیں ہے. بندگی کے لیے صبر ضروری ہے. اللہ نے 2 چیزیں ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اس پہ کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، اور اللہ کے منع شدہ امور سے دور رہنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. ہر وہ کام جس سے رب نے روکا ہے اس میں بڑی جاذبیت ہے، بڑی کشش ہے، بہت اٹریکشن ہے برائی کے اندر. ہر برائی کے اندر بہت جاذبیت ہے، کھینچا چلا جاتا ہے انسان برائی کی طرف. کوئی بھی برائی ہو، ان النفس لامارۃ بالسوء، چونکہ انسان کا نفس اس کو برائی کا حکم دیتا ہے. برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اپنے نفس کو لگام دینے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. رب کی بندگی کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی مصیبت اور آزمائش آ جائے اس پر بھی صبر کی ضرورت ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں 3 طرح کے صبر ہیں. اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، جو تکلیف آتی ہے. گرمی میں راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، فجر میں جاگنے کے لیے بہت صبر، معمولی نہیں. یہ نمازی کو معلوم ہے کہ کیسے اٹھتا ہے، وہ آسان نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں اچھا وہ تو بچپن سے عادی ہے. بھائی بچپن سے عادی نہیں، وہ بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، اسے بھی نیند آتی ہے. وہ صبر کرتا ہے، نفس کو کچلتا ہے، دبا کر اٹھتا ہے. کیونکہ صبر کرنے والے کی نظر آگے ہوتی ہے، وہ پردے کے پیچھے دیکھتا ہے. اسے علم ہوتا ہے کہ مصبر کے استعمال سے مجھے شفا مل جائے گی. اور اسی طرح جب گناہ سے انسان بچتا ہے، وہ نظر کا گناہ ہو، وہ کان کا گناہ ہو، وہ ہاتھ کا گناہ ہو، وہ مالی معاملات ہو، کچھ بھی ہو، اس سے بچنے کے لیے اتنی آسانی سے نہیں بچ سکتا انسان. اور تیسری بات جو ہے، وہ جب انسان پر مصیبت آئے تو عام طور پر انسان بے صبرا ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسے کلمات یا ایسے تصرفات وہ کرتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے. تو اس وقت بھی انسان کو صبر کے دامن کو تھامنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو صبر جو ہے انسان کی زندگی کا حصہ ہے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، کہ کوئی بھی معاملہ اللہ کے نبی کو پیش آئے فوراً سے نماز کی طرف مائل ہو جاتے، وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، رب سے رابطہ قائم کر لیتے.
صبر سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو آپ کو چلتے ہیں، اور نماز سے مراد ہے کہ اپنے خالق سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سب سے زیادہ مومن رب کے قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگی میں، تکلیف میں، مشکلات میں صبر کے ساتھ رب سے رابطہ قائم کرتے نماز کے ساتھ۔ اور آزما کر دیکھ لیجئے، کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئے کسی بھی نوعیت کی، فوراً نماز کی طرف جائیے، نماز اس مشکل کو آسان کر دے گی۔ رب سے جب رابطہ قائم ہو جائے گا تو رب کا تعلق اس مشکل کو بہت آسان کر دے گا۔ اور یاد رکھیے سب سے بڑی مشکل انسان کے نفس پر ہوتی ہے، اور جو ہی کچھ وقت گزر جاتا ہے، جب نفس سنبھل جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے یہ تو معمولی معاملہ تھا۔ تو اگر نماز آپ قائم کریں گے مشکل وقت میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کریں گے، اور اللہ آپ کی مدد کریں گے، جس کے نتیجے میں آپ کو وہ مصیبت آسان لگے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر صبر کا کوئی اور نتیجہ نہ ہو، صرف یہی نتیجہ ہو تو کافی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہونے سے مراد کیا ہے؟ یوں تو اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر کسی کو سنتا ہے، ہر کسی کو دیکھتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آپ جہاں بھی ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہیں، ذات کے اعتبار سے نہیں، صفات کے اعتبار سے، وہ تو ہر کسی کے ساتھ ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے ان اللہ مع الصابرین؟ علماء فرماتے ہیں یہ خاص قسم کی معیت ہے جو ہر شخص کو حاصل نہیں ہے۔ جب انسان کسی تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس پر رحمت نازل کرتے ہیں، صبر میں اس کی اعانت کرتے ہیں، اور اس حد تک ہی لے کر جاتے ہیں جس حد تک وہ صبر کو برداشت کر سکتا ہے۔ کیونکہ کبھی بھی اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ کبھی اللہ کسی کو مکلف نہیں کرتے۔ ان اللہ مع الصابرین، جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ کو نہیں چھوڑتے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز اور صبر کے ذریعے سے دنیا کی مشکلات میں مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔